السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی۔ وہ 4 گدھوں کو ہانک رہا تھا۔ ان گدھوں پر سامان رکھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے ان گدھوں کے ہانکنے اور سامان کے بارے میں پوچھا۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ تجارت کا سامان ہے، ان گدھوں پر اور خریدنے والوں کی تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سن کر پوچھا، پہلے گدھے پر کیا سامان ہے؟ ابلیس نے کہا، ظلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اسے کون خریدے گا؟ ابلیس نے کہا، بادشاہ۔ دوسرے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا سامان ہے؟ ابلیس نے حسد کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کون خریدے گا؟ شیطان کہنے لگا، الماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیسرے گدھے پر کیا سامان ہے؟ ابلیس نے کہا، خیانت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کون خریدے گا؟ شیطان نے کہا، تاجر۔ پھر چوتھے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا سامان ہے؟ ابلیس نے کہا، مغرور و فریب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اسے کون خریدے گا؟ شیطان نے کہا، عورتیں۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عابد ایک راہب کی پاس سے گزر رہا اور راہب سے بات چیت کی اور پوچھا کہ تم اس گھر میں کب سے رہتے ہو؟ اس نے کہا، 8 سال سے۔ اس نے پوچھا کہ 8 سال کیسے رہے ہو؟ اس نے کہا، بس گزر رہے ہیں، دنیا گزر رہی ہے۔ عابد نے پوچھا، موت کو کس طرح یاد کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں اور اس پر کوئی وقت ایسا بھی گزرے گا کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے، اور میں تو کوئی قدم اٹھا کر اسے نہیں رکھتا تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ رکھنے سے پہلے ہی میں مر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر عابد رونے لگے۔ راہب نے کہا کہ تو غم کھائے اسے رو رہا ہو تو تنہائی میں کیسے روگا؟ عابد نے کہا کہ میں افطار کے وقت روتا ہوں اور اپنے آنسو پیتا ہوں اور میرا کھانا میرے آنسو میں بھیگ جاتا ہے۔ جب نیند مجھے بستر پر گراتی ہے تو میرا بستر میرے آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ راہب نے کہا کہ اگر تو ہنس رہا ہو اور تجھے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہو تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تو روئے اور اللہ پر احسان رکھتا ہو۔ عابد نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کرو، تو راہب نے کہا کہ دنیا میں کھجور کی درخت کی مانند ہوں، اگر کھایا جائے تو پاک اور میٹھا ہو اور رکھا ہو تو میٹھا ہو، اور اگر کسی چیز پر گر جائے تو نہ اسے نقصان دے اور نہ توڑے۔ دنیا میں گدھے کی طرح مت بننا کہ بس وہ چاہتا ہے کہ پیٹ بھرے اور مٹی میں لوٹ پوٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی کرو، جیسا کہ کتا اپنے مالک کا خیر خواہ ہوتا ہے کہ وہ اسے بھوکا کرتے ہیں مگر وہ ان کی چاپلوسی کرتا ہے۔ ابو عابد الرحمن کہتے ہیں کہ طاؤس جب یہ حدیث بیان کرتے تو روتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے لیے یہ بھی بھاری ہو گیا ہے کہ ہم کتوں کی طرح اپنے حلق اور اپنے آقا کے لیے خیر خواہ بن جائے۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال 2 سکونوں کی ہے کہ اگر ایک کو راضی کرے گے دوسرا ناراض ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بے شک امید کرتی ہوں آج کی یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔